بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم درس فارسی میں کتاب فارسی کا سبق نمبر 8 پڑھیں گے، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے مرکب اضافی کی تعریف اور اس کے قواعد۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے مرکب کے 2 قسم پڑھے تھے، نمبر 1 مرکب تام اور نمبر 2 مرکب ناقص۔ مرکب تام ایسے مرکب کو کہتے ہیں کہ جس سے کوئی خبر یا طلب معلوم ہو، ایسا مرکب تام کہلاتا ہے۔ اور اگر کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو تو ایسا مرکب ناقص ہوتا ہے۔ اس مرکب ناقص کے آگے کئی قسم ہیں، یہاں 3 قسم ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 مرکب اضافی، اور نمبر 2 مرکب توصیفی، اور نمبر 3 مرکب اشاری۔ تو آج ہم مرکب ناقص کا جو پہلا قسم ہے یعنی کہ مرکب اضافی، اس کے بارے میں جانیں گے کہ مرکب اضافی کسے کہتے ہیں اور اس کے اہم قواعد کون کون سے ہیں۔ تو پہلے مرکب اضافی کی تعریف سمجھ لیتے ہیں۔ مرکب اضافی کی تعریف یہ ہے کہ وہ مرکب ہے جو مضاف اور مضاف الیہ کو ملا کر بنایا گیا ہو۔ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے اسے اضافت کہتے ہیں۔ اضافت کا مطلب ہے ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کرنا۔ تو جس اسم کی نسبت کی جائے اسے مضاف کہتے ہیں، اور جس اسم کی طرف نسبت کی جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ یعنی مرکب اضافی اصل میں 2 چیزوں کا مرکب ہوتا ہے، نمبر 1 مضاف کا اور نمبر 2 مضاف الیہ کا۔ ان دونوں سے مل کر مرکب اضافی بنتا ہے۔ اب یہ سمجھے مضاف کس کو کہتے ہیں۔ مضاف بھی اضافت سے ہے اور مضاف الیہ یہ بھی اضافت سے ہے، اور اضافت نسبت کا نام ہے۔ اضافت کہتے ہیں ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف نسبت کرنا، یہ اضافت ہے۔ تو جس اسم کی اضافت یعنی نسبت کی گئی ہے اسے مضاف کہیں گے، اور جس اسم کی طرف نسبت کی گئی ہے اسے مضاف الیہ کہا جائے گا۔ مثلا مثال کے طور پر کتاب خدا، کتاب خدا۔ اب اس مرکب کے اندر کتاب مضاف ہے اور خدا مضاف الیہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتاب کی خدا کی طرف اضافت کی گئی ہے، تو جس اسم کی اضافت یعنی نسبت کی جائے اس اسم کو مضاف کہتے ہیں، اور جس اسم کی طرف نسبت کی جائے اسے مضاف الیہ کہا جاتا ہے۔ اور ان مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان جو تعلق ہے اس تعلق کا نام اضافت ہے۔ اضافت کا مطلب نسبت کرنا، ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف نسبت کرنا۔ تو کتاب خدا، کتاب مضاف اور خدا مضاف الیہ۔ تو یہ جو مضاف اور مضاف الیہ کے اوپر مشتمل مرکب ہے، اس مرکب کو مرکب اضافی کہا جاتا ہے۔ مرکب اضافی کی تعریف سمجھ لینے کے بعد اب ہم مرکب اضافی کے اہم قواعد جانتے ہیں۔ سب سے پہلا قاعدہ مرکب اضافی کا یہ ہے کہ فارسی میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، جبکہ اردو میں مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اوپر دی گئی مثال اور اس کے اردو ترجمے میں آپ غور کریں تو آپ یہ چیز سمجھ آ جائے گی۔ جس طرح کہ مثلا کتاب خدا، اس مثال کے اندر آپ دیکھ لیں کتاب خدا، تو یہ کتاب مضاف ہے اور خدا مضاف الیہ۔ اس کا اگر آپ ترجمہ کریں گے تو بن جائے گا ترجمہ خدا تعالی کی کتاب۔ تو اردو ترجمے کے اندر مضاف الیہ پہلے ہے اور مضاف بعد میں ہے، جبکہ فارسی میں مضاف پہلے ہوتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں ہوتا ہے۔ یہ پہلا قاعدہ۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ فارسی میں مضاف کا آخری حرف عموماً مکسور اور مضاف الیہ کا آخری حرف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، بشرطے کہ اس کا تعلق اپنے مابعد کلمے سے نہ ہو۔ اوپر کی مثال میں دیکھو، یہی مثال آپ دیکھ لیں، مثلا کتاب خدا، کتاب خدا، اس میں کتاب مضاف ہے
اس کے نیچے کسرہ ہے اور خدا مضاف ہے، اس کا آخر ساکن ہے۔ لیکن اگر مضاف الیہ کی اگلے مابعد کلمے کے ساتھ تعلق ہو، نسبت ہو آگے اس کی، تو پھر مضاف الیہ کے اوپر بھی حرکت آ سکتی ہے۔ مثلا گربائے دخترے من، گربائے دخترے من، تو اس مثال کے اندر آپ دیکھیں گربائے یہ مضاف ہے، اس کے نیچے زیر ہے کیونکہ مضاف کے نیچے زیر ہوتی ہے۔ دختر یہ مضاف الیہ ہے لیکن یہاں اس کے نیچے بھی زیر ہے، جبکہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ مضاف الیہ کا آخر ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، شرط یہ کہ اس کا مابعد کلمے کے ساتھ تعلق نہ ہو۔ چونکہ اس کا مابعد کلمے کے ساتھ تعلق ہے، یعنی من اس ضمیر کی طرف اس کی اضافت ہو رہی ہے، اس لیے مضاف الیہ پر بھی یہاں حرکت آ سکتی ہے۔ یہ حرکت زیر کی بھی ہو سکتی ہے، زبر کی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ مرکب اضافی کے تمام قواعد جان لینے کے بعد آپ پھر یہ سمجھ جائیں گے کہ کہاں زیر پڑی جائے گی اور کہاں زبر پڑی جائے گی۔ اس میں یہ چیز آپ یاد رکھ لیں کہ دختر یہ مضاف الیہ ہے گربا کا، لیکن آگے من کی طرف یہ خود مضاف ہے، اور چونکہ مضاف کے نیچے عموماً کسرہ ہوتا ہے اس لیے دختر کے نیچے بھی کسرہ پڑا گیا۔ دختر گربائے دخترے من، گربا کا معنی بلی، یعنی میری بیٹی کی بلی۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر مضاف کا آخری حرف الف یا واو ہو تو مضاف کے آخر میں یا مجہول بڑھا دیتے۔ دانا یہ مضاف ہے، اس کی اضافت کی گئی ہے راز کی طرف، تو مضاف کا آخری حرف الف ہے، یا مجہول کا اضافہ کریں گے یعنی دانائے راز۔ اسی طرح اگر مضاف کے آخر میں واو ہو تو اس کی بھی جب اضافت کی جائے گی ایسے مضاف کی، تو یہاں بھی یا مجہول کا اضافہ کیا جائے گا، یعنی چاقوئے احمد، دانائے راز اور چاقوئے احمد۔ اس قاعدے کے اندر آگے یہ ہے کہ اگر مضاف کا آخری حرف ہائے مختفی یا ہو تو مضاف کے آخر میں فقط حمزہ مکسور بڑھاتے ہیں۔ فقط کا مطلب کہ یا مجہول کا اضافہ نہیں کیا جاتا، یہاں بھی حمزہ ہے دانائے، لیکن یہاں یا مجہول کے اوپر حمزہ مکسور کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اگر ہائے مختفی ہو یا ہو مضاف کا آخری حرف تو پھر ایسی صورت کے اندر صرف حمزہ مکسور کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال دیا جس طرح کہ بندہ اس کی اضافت ہے خدا کی طرف، تو ہم یہاں صرف حمزہ مکسور کا اضافہ کریں گے یعنی بندہ خدا۔ اسی طرح سندلی کا معنی ہوتا ہے کرسی، اس کی اضافت کرتے ہیں ہم استاد کی طرف، تو مضاف کے آخر میں یا ہے تو ہم پھر آخر میں حمزہ مکسور کا اضافہ کریں گے، اس کو پڑھیں گے سندلیے استاد، یعنی استاد کی کرسی۔ یہ 3 قاعدے آگے۔ چوتھا قاعدہ یہ بیان کیا گیا کہ اگر مضاف الیہ ضمیر متصل اضافی ہو تو مضاف کا آخری حرف مفتوح ہوگا، یعنی مضاف الیہ ضمیر متصل اضافی ہے تو پھر مضاف کا آخری حرف مفتوح ہوگا، جس طرح کہ مثلا کتاب اس کی ہم اضافت کرتے ہیں ضمیر متصل اضافی میم کی طرف، تو اس کو ہم پڑھیں گے کتابم، تو اب مضاف کے اوپر زبر پڑی جائے گی، مضاف کا آخر مفتوح ہوگا، اس کو پڑھیں گے ہم کتابم۔ اسی طرح ایک اور مثال دی ہے پا کا معنی ہوتا ہے پاؤں، اس کی شین کی طرف اضافت ہے، یہ شین ضمیر متصل اضافی ہے واحد غائب کی، تو یہاں یا لکھ کر اس کے اوپر زبر ڈالی جائے گی، یعنی پا سے پایش مطلب اس کا پاؤں۔ اسی طرح چاقو اس کی ہم تا کی طرف اضافت کرتے ہیں جو کہ ضمیر متصل اضافی ہے، تو یہاں بھی یا کا اضافہ کر کے اس کے اوپر زبر ڈالی جائے گی، یعنی چاقو یت۔ اور اسی طرح بندہ ہائے مختفی ہے تو اس کی اضافت جب آگے ہم کرتے ہیں ضمیر متصل اضافی کی طرف تو یہاں بھی الف لے کر اس کے اوپر زبر پڑی جائے گی، بندہ اش۔
اب ان تمام مثالوں کے اندر دیکھیں، کتاب کی میم ضمیر متصل اضافی کی طرف اضافت ہے، پا اس کی شین ضمیر متصل اضافی کی طرف اضافت ہے، چاقو اس کی تا ضمیر متصل اضافی کی، اور بندہ اس کی بھی شین ضمیر متصل اضافی کی طرف اضافت ہے۔ ان تمام میں آپ دیکھیں کہ مضاف کے آخر میں زبر پڑا گیا، کتاب بم، پا یش، چاقو یت، بندہ اش۔ اب کتابم میں تو بات واضح ہے، اس میں تو مضاف کے آخر میں پر ہم نے زبر لگا دی، لیکن باقی مثالوں کے اندر آپ غور کریں، یہاں یا کا اضافہ کیا گیا ہے، یہاں بھی یا کا اضافہ کیا گیا ہے، اور یہاں یہ الف کا اضافہ کیا گیا ہے۔ تو آپ نے ابھی یہ قاعدہ پڑھا ہے کہ اگر مضاف کے آخر میں الف ہو، مضاف کی جب اضافت ہو ضمیر متصل اضافی کی طرف، تو مضاف کا آخری حرف ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے۔ تو یہاں تو واضح ہے، کتابم ہم نے کتاب کے اوپر زبر لگا دی، یہ مفتوح ہو گیا، لیکن جب ہم پا کی اضافت کریں گے شین ضمیر متصل اضافی کی طرف، تو چونکہ یہاں مضاف کا آخری حرف الف ہے اور الف پر حرکت نہیں ہو سکتی، تو اس لیے یہاں یا کا اضافہ کر کے اس کے اوپر یہ زبر لگائی جائے گی، اس کے اوپر زبر پڑی جائے گی، فتح دیا جائے گا۔ اسی طرح چاقو یت، یہاں بھی یہی مسئلہ ہے، مضاف کے آخر میں واو ہے، واو ساکن ہے، تو یہاں ہم فتح واو کے اوپر تو لگا نہیں سکتے، اس لیے یا کو زائد کر کے یا کے اوپر فتح پڑا جائے گا۔ اور بندہ ہائے مختفی جو ہوتی ہے، وہ ہا بھی ساکن ہا ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی ہم حرکت نہیں لگا سکتے، تو یہاں ہم الف کا اضافہ کر کے اس کے اوپر ہم حمزہ پڑھیں گے، یعنی کہ حمزہ مفتوح، اس کے اوپر فتح ہم دیں گے۔ تو مطلب یہ کہ اس قاعدے کے اندر ایک اور قاعدہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر مضاف کا آخری حرف الف یا واو ہو اور اس کی اضافت ہو ضمیر متصل اضافی کی طرف، تو وہاں یا مفتوح کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ یہ ہم نے ضمائر کے اندر بھی پڑھا تھا، 5ویں سبق کے اندر، وہاں بھی ایسی بات ہم نے پڑھی تھی۔ اور اگر مضاف کا آخری حرف ہائے مختفی ہو تو پھر وہاں حمزہ مفتوح یا حمزہ مکسور کا اضافہ کیا جاتا ہے، یہاں حمزہ مفتوح ہے، بندہ اش، یا اسی طرح جس طرح کہ آپ نے پیچھے پڑھا تھا گفتہ ای، یہاں حمزہ مکسور ہے اور یہ یا جو ہے یہ ضمیر ہے، تو یہاں ہم بندہ اش حمزہ مفتوح ہم پڑھیں گے۔ 5واں قاعدہ یہ ہے کہ مرکب اضافی کے اردو ترجمہ میں مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان کا کی کے را ری رے میں سے کوئی نہ کوئی لفظ ضرور نکلتا ہے۔ یہ ایک علامت ہے پہچان کی، آسانی سے اس کے ذریعے ہم پہچان سکتے ہیں مرکب اضافی کو، کہ مضاف مضاف الیہ کے اردو ترجمہ میں کا، کی، کے یا را ری رے میں سے کوئی نہ کوئی لفظ نکلتا ہے، جیسے کتابم مانا میری کتاب، پایش اس کا پاؤں، چاقو یت آپ کا چاقو، بندہ اش اس کا غلام، کتاب خدا اللہ تعالیٰ کی کتاب، صندلیے استاد استاد کی کرسی۔ یہ کا، کی، کے، را ری رے میں سے کوئی نہ کوئی لفظ مرکب اضافی کے اردو ترجمہ کے اندر نکلتا ہے۔ تو یہ مرکب اضافی کی تعریف آ گئی اور مرکب اضافی کے اہم قواعد آ گئے۔ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔